ابھی آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا ہے اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ غالباً اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے بیرسٹر گوہر خان کو رہا کر دیا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا سنگجانی میں جلسے کے مقام پر جو خلاف ورزی کی گئی تھی ایس او پی کی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے کل چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر بعد غالباً وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے سینئر ایسے لوگ ہیں جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا، چونکہ سنگجانی کے مقام پر جو جلسہ تھا اس کے جو ایس او پیز تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی اور اس کے بعد جو لوگ تھے جن کو نامزد کیا گیا اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے اور کل انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کو بھی کل گرفتار کیا گیا تھا، شعیب شاہین کو بھی کل گرفتار کیا گیا تھا اور مقدمات جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ درج کے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو سنگجانی مقدمے میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور اب وہ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کے خلاف تھانہ سنگجانی میں مقدمہ درج تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی رہائی کے بعد میڈیا سے اب سے کچھ دیر بعد گفتگو اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی۔ کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 ایمنے صاحبان اریسٹ ہو گئے۔ میں خود باہر آیا تھا، میں نے گرفتاری دینی تھی، ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے نہ کرتے ہیں۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو، صرف ظلم کی خاطر ایف آئی آر اے کیسز نہ ہو، کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی۔ پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نہ پڑی، تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر، اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے، شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے 10 ایمنے صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ ہم توقع ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے۔ اس مرتبہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ آئے گی۔ اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا۔ میں ایک بات واضح کروں، سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں، ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا، ہمارے چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے، ہمارے بزنس تباہ ہوئے، لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا، ہمارے الیکشن ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا، لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے، ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں۔ ہم نے اپنا رول پلے کیا، لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے، تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے، اب راستے بند نہ ہو، راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے۔ میں بھی اریسٹ ہو کے گیا، مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا سی آئی اے تانے مجھے رکھا گیا، اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا
کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں، نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے۔ میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے، کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے، آپ کے منع کو زدوکوب کیا جائے گا، آپ کے منع کو اٹھایا جائے گا؟ آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے، منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی، یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے، امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی، نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی، نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ این آر او حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے، لیکن واضح کرے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے۔ اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ 8 دن کا فزیکل جلسہ لاہور میں کیا جائے گا، کیسی تیاری ہیں آپ کے اعلیٰ کے پی کے نے بولا ہمارا اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا، اس تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا، ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے، ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے۔ 8 ڈیز فزیکل یا جوڈیشل؟ فزیکل 8 ڈیز کا۔ اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے۔ انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے، وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے، ہر کوشش کو ناکام کریں گے۔ لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ علی امین گنڈاپور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے، کیا وجہ ہے، کہاں تھے، کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں، میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں، میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے، میٹنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی۔ سر آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو، ایک چیز ہے، جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا۔ تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی، عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید، میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے۔ پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے، اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے، نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے۔ یہ جس کو گیا ہے، ایمان کی توہین ہوئی ہے۔ اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے، جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو، جج کا جو بھی آرڈر ہو، اس کا انیشل آرڈر ہمارے منع صاحبان کا وہ بالکل انلیگل ہے، انلیگل اریسٹ ہوئے، ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا۔ سر، خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے، جنہوں نے معافی مانگی ہے ہم ان کو پارٹی سے نکالیں گے، تو سر معافی آپ نے مانگی تھی، دیکھیں، نہیں، ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک
जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड हमारी। बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि कल नकाब पोश ईवान में दाखिल हुए, MNS गिरफ्तार हुए, हमने खुद गिरफ्तारी देनी थी।